اردو میں بات یہ ہے کہ نکاح تو ساری قوموں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہے۔ بات یہ ہوئی ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے، کیا خصوصیت جس پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں نکاح کے وقت۔ ویسے بیٹھے میں یہ کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، نہ میں اتنا صاحب علم ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوبی۔ میرے نزدیک جو خاص بات اس کے اندر ہوتی ہے، نکاح کئی قوموں میں ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، ہر قوم کا طریقہ ٹریڈیشن مختلف ہوتا ہے، لیکن مجھے جو چیز اپیل کرتی ہے اسلامی نکاح کے اندر وہ ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے اس بات کو مینشن خطبہ نکاح میں، جو سنت بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نکاح جو حضرت ختیجہ سے ہوا اس موقع پر بھی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا نقطہ اتصال ہے، یہ ایک مرکزی خیال ہے جو بالکل ایک جو غیر اجنبی، دیکھیں نا عام طور پر آج کل یہ کہا جاتا ہے جی میاں بیوی پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، کافی عرصے سے، معاذ اللہ کئی معاشرے ایسے بھی ہیں کہ شادی سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عادات و خصال کا ایک دوسرے کو علم ہو جائے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے، قطعی طور پر نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تم اپنے ایک دوسرے کے قریب ساتھی نہیں بن سکتے۔ تو اس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رسول کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو دونوں میاں بھی اور بیوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا معاشرتی فرض نہیں ہے، یہ ہمارا خاندانی فرض نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وفادار رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے صحت میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، اسرت میں، یسرت میں، ہر چیز میں ایک دوسرے کا شریک ہوں۔ میرے خیال ہے جب اس چیز کو نتھی کر دیا جاتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک ایسا مذہبی اور دینی عنصر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دینی فرض بھی ہے، معاشی فرض تو ہے ہی ہے، اخلاقی فرض ہے ہی ہے، قانونی فرض بھی اس ملک میں ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال و دولت کے بھی وہ حصے دار بن جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ جو عنصر پیدا ہو جاتا ہے دین کا، مذہب کا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ، وہ ایسی پائیدار چیز ہے کہ انسان اگر کبھی بے وفائی کرنا بھی چاہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں بگاڑ ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ حتمی طور پر اس کا علاج کر دیتا ہے، نہیں، لیکن ذہن پر ایک چیز یہ رہتی ہے کہ ہم نے یہ جو ذمہ داری قبول کی ہے یہ صرف اس لیے قبول نہیں کی کہ ہمارے ماں باپ کا حکم تھا یا ہمارے معاشرے کا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کا نام لے کر، اس لیے یہ کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے، یعنی آپ شادی تو ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر اس کا ایک ایسی خوبی بھی رکھ دی ہے کہ وہ اس کا ثواب بھی مل رہا ہے آپ کو۔ دیکھیں نا بچے پالنے جو ہیں ہر ماں باپ کا فریضہ ہے، لیکن قرآن اور والدین کا خیال کرنا یہ بھی ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ صحابہ آئے اور انہوں نے حضور اظہار کیا یا پتہ چلا حضور کو کہ یہ اپنے اہل و عیال کے خیال نہیں رکھتے یا بچوں کا بیوی کا خیال نہیں رکھتے، تو حضور نے انہیں امر دیا، حکم دیا کہ جاؤ پہلے ان سے محبت کرو، ان کے پاس رہو، ان کے حقوق اور فرائض ادا کرو۔ قرآن میں یہ صاف کہا گیا وَلَا تَقُلْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں اتنی سختی سے کہا گیا کہ ان کی خدمت کرو، اور بلکہ دعاؤں میں شامل کر دیا گیا کہ اے مولا کریم مجھ پر اس طرح رحم کر جس طرح کہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، کما ربیانی صغیرہ۔ تو یہ کمال کی بات ہے کہ مسلمان کام تو وہی کرنا پڑتا ہے جو زندگی میں باقی آدمی بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کو نتھی کر دے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ، تو اس کا لطف دوبالا یوں ہو جاتا ہے کہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ثواب بھی آپ کو میسر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، میں سمجھتا ہوں باقی دینوں میں بھی ایسا ہوا، دین مسیح میں ایسا ہوا، دین عیسیٰ علیہ السلام میں ایسا ہوا، دین موسیٰ علیہ السلام میں، باقی انبیاء میں بھی ہوا۔ یقیناً سارے انبیاء جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور نیک کاموں کی ترغیب اور تحریض کے لیے آئے تھے۔ تو شادی کی کامیابی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ بھی
اسلامی اس خوبی کا ایک مظہر ہے۔ کیا؟ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایثار کریں، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایثار بھی کیسا، جیسے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے کیا تھا، کہ اپنی ضروریات بھی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت بھی ہو تو پھر دوسرے کے لیے خیال کرنا، قربانی دینا۔ اب شادی کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اب بیوی کو تکلیف ہے تو وہ اس کے لیے ایثار کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ یہ تو بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ تو عام سی بات ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، تو اس کی وجہ کامیابی کی بھی یہی دعا ہوتی ہے۔ اس کا بنیاد جو ہے نا اسلام کے اندر، ہر چیز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی روح جو ہے نا وہ ہے ایثار و قربانی۔ آپ معاشرے کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، ہم وطنوں کے لیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کے لیے بھی اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو ان کی حلب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ بشاشت جو ہے صرف چہرے سے اچھے سے پیش آنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس سے مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو راستے سے کانٹے ہٹا دے، ایسی چیز جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہو، وہ بھی عبادت ہے، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی ہر چیز کے اندر، نماز کے اندر دیکھ لیں وقت کی قربانی ہے، زکوٰۃ کو دیکھ لیں مال کی قربانی ہے، حج کو دیکھ لیں مسافرت کی قربانی ہے، روزے کو دیکھ لیں کھانے پینے کی قربانی ہے۔ ہر چیز کے اندر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی ساری بنیاد یہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا تھا، ہر شخص، کہ ایسا شفیق انسان، محبت کرنے والا انسان، غریبوں کی مدد کرنے والا انسان، یتیموں پر شفقت کرنے والا انسان تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر یہ چیز انسان اپنا لے، اس بات کو، ایثار کو، انفاق کو، خلوص کو، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دوسروں کی مصیبت میں جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے وہ، جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی، اور عائلی زندگی، عائلی سے مراد ہوتی ہے میاں بیوی کی زندگی، گھر کی زندگی، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل اگر وہ ان باتوں کو کر لے تو زندگی باغ و بہار بن سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہم اس چیز کو نہ اپنائیں تو تکالیف تو پیش آتی ہیں۔ وہ تو قرآن پاک نے کہہ رکھا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ شرا یرہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، یہ فطرت اللہ ہے، یہ عادت اللہ ہے کہ اچھا کام کرو گے تو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، برا کام ہوگا تو برا نتیجہ ملے گا۔ لیکن عائلی زندگی کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جس طرح باقی معاملات میں ہمارے لیے مینار ہدایت ہے اور بقعہ نور ہے، اسی طرح معاشرتی، معاشی، عائلی زندگی میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور مجموعی طور پر جو احکام ہیں اسلامی شریعہ کے، اگر کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی کو آسان بنا